الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ ہر جمعہ کو ہم جمعہ کی نماز کے بعد تقریباً 1:15 بجے مدینہ یعنی سعودی عرب کا ٹائم، اسی طرح انڈیا میں 2.5 گھنٹے کے بعد کا ٹائم، ہر جمعہ کو فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ ہمیں درس دیتے ہیں اور قرآن اور صحیح احادیث پر مبنی ایک عنوان کو چن کر ہمیں وہ ساری باتیں بتاتے ہیں کہ جس سے ہم اپنی زندگی کو ایسی ڈھالیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو۔ آنے والا کل ایک نیا سال لا رہا ہے، یعنی ہجری کا نیا سال لا رہا ہے۔ اسی طرح ہر سالوں کے اندر جو 12 مہینے ہوتے تو ہر مرتبہ ایک ماہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ لاتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کیسے کیا ہے، کیسے سمجھایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر کیسے عمل کیا اور ہمیں کیسے سمجھایا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم ہجری ماہ اور سال کی اہمیت کے بابت فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے جانیں گے۔ آج جمعہ کا خطبہ جس مسجد میں ہوا مدینہ میں، انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ لوگ ہجری کا سال ہو یا کوئی سال ہو، آپ لوگ خوشیاں کیسے مناتے ہو جب کہ آپ کی زندگی کا ایک سال چلا جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا پچھلا سال جو گیا ہے، زندگی کا ایک سال ختم ہوا ہے، وہ آپ کے لیے بابرکت تھا یا آنے والا بابرکت ہے، یا آپ کا جو پچھلا سال گیا ہے وہ کون سی پریشانیوں میں گیا ہے اور آج آپ کون سی خوشی مناتے ہو۔ آئیے ان ساری باتوں کے اوپر فضلۃ الشیخ شمیم احمد خلیل حفظہ اللہ سے ایک درس سماعت فرماتے ہیں۔ تفضل شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض منها 4 السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، عزت مآب خواتین اسلام، آج
کا موضوع آپ نے سماعت کیا کہ ہجری ماہ و سال کی اہمیت۔ اس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کی گزار کرنی ہے۔ ابھی جو آیت کریمہ سورہ توبہ کی آپ کے سامنے پڑھی گئی اور صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ہجری ماہ و سال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے اولاً دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرما رہا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ، کہ مہینوں کی گنتی، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں، یہی درست دین ہے۔ ہم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ۔ یہ تو سورہ توبہ کی آیات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اسی طرح جو حدیث ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یوم النحر کو مینا میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض، کہ یقیناً زمانہ گھوم پھر کر اپنی اس حالت کو پہنچ گیا ہے جو اس دن تھا جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا، تخلیق فرمائی تھی۔ سال 12 ماہ کا ہوتا ہے، جس میں سے 4 حرمت والے ماہ ہیں، 3 ماہ ایک ساتھ، ایک کے بعد دیگرے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک ماہ چوتھا مہینہ کے بارے میں فرمایا، اور مدر کا رجب جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ یہاں پر آیت و حدیث میں یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ یہ ہجری ماہ و سال، جس کو قمری ماہ و سال بھی کہتے ہیں، قمری قمر سے، کیونکہ اس کا اعتماد چاند کے حساب پر، اس لیے اس کو قمری مہینے اور قمری سال کہا جاتا ہے۔ ہجری ماہ و سال کو قمری ماہ و سال، قمر مانی چاند، تو چونکہ ان مہینوں کا اعتبار چاند کے حساب سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو قمری مہینے کہتے ہیں۔ تو قمری ماہ و سال یا ہجری ماہ و سال جو ہے اللہ رب العالمین کا مقرر کردہ پہلی خصوصیت اس کی ہے ہجری ماہ و سال کی، کہ یہ اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین نے یہ مقرر کیا ہے، کہ انسانوں کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے، یہ انسانوں کے حساب کتاب کا اس میں عمل دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی اسی دن اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ و سال بنائے، اور اسی دن یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کر دیا کہ سال میں 12 مہینے۔
اور ان 12 مہینوں میں جو اللہ نے مقرر کیا 4 مہینے حرمت والے مہینے. یہ فرمانا منہا اربعۃ حرم، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینے اللہ کے مقرر کردہ ہیں. ابتدا ہی سے زمین اور آسمان کی تخلیق جس دن ہوئی اسی دن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان مہینوں کی تعین فرمائی اور یہ نظام اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. گرچہ میرے بھائیوں ہم اور آپ آج اسلامی تاریخ 27 ذی الحجہ کی ہے. آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ ہے اور چند دنوں میں ہم نئے اسلامی سال میں داخل ہو رہے ہیں. لیکن ہماری قوم کو، اس امت کو جو صرف دن منانے کا تو زیادہ سے زیادہ یاد کر لیتے ہیں، لیکن ان مہینوں اور تاریخوں سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتے. ان کو ہم استعمال میں نہیں لاتے، حتیٰ کہ مہینوں کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم ہے. اسلامی مہینوں کے نام کو یاد کرنا بھی ہمارے لیے مشکل ہے. نہ تاریخ کا پتہ رہتا ہے ہمیں، نہ ہمیں جو ہے مہینے کا پتہ رہتا ہے. مہینوں کے نام تک ہمیں پتہ، کیونکہ ہم نے اپنی تہذیب، اپنی ثقافت کو بالائے طاق کر دیا. اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں. ہم نے غلامی کی زندگی کو اپنی سعادت سمجھی. ہم دوسروں کی تقلید میں ہم جو ہے اپنی سعادت سمجھتے ہیں، اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے پیچھے چلیں. دوسروں کی تہذیب، دوسروں کی ثقافت آج ہمیں عزیز ہے. اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی تعلق ہم رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ دوسروں کی تہذیب و ثقافت کے ہم آج دل دادا ہیں. آج ہماری حالت یہی ہے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا. یہ کیفیت ہے آج اس امت کی. تو ہجری ماہ و سال یا قمری ماہ و سال جسے کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے مقرر کردہ ماہ و سال ہیں. اور ہمارا دین اس سے وابستہ ہے. یاد رکھیں، ابھی آپ کے سامنے حقیقت واضح ہوگی کہ ہمارا دین وابستہ ہے اس ماہ و سال سے. چانچہ قمری کیلنڈر، ہجری کیلنڈر جو ہے یہ ربانی کیلنڈر ہے. یاد رکھیں، ہجری کیلنڈر یہ ربانی کیلنڈر ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا کیلنڈر ہے، یہ انسانوں کا بنایا ہوا کیلنڈر نہیں. یہ کیلنڈر جو ہے ربانی کیلنڈر ہے، اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا کیلنڈر. اور ہمیں یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہجری ماہ و سال یہ ہمارے سالانہ عبادات جتنی ہیں ان سب کا تعلق اس قمری اور اسلامی کیلنڈر سے، قمری کے کیلنڈر سے، قمری ماہ و سال سے جو ہے. چانچہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ چاند یہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے چاند. تو آپ کہہ دیجئے یہ چاند جو ہے لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے، یعنی یہ گھڑی ہے قدرتی، یہ قدرتی گھڑی ہے جس سے ماہ و سال معلوم ہوتے ہیں. عبادت کے اوقات کا تعین اس سے ہوتا ہے. عبادت کے اوقات کا تعین جو ہے اس کیلنڈر سے ہوتا ہے، چاند سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی گھڑی ہے.
یہ ماہ و سال معلوم کرنے کی گھڑی ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور سے مقرر کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی عبادات کے اوقات کو جو ہے معلوم کر سکیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یعلمون بها حل دینہم وعدت نسائہم وقت حجہم، کہ چاند کے ذریعے لوگ جو ہے اپنے قرض کے اوقات کو معلوم کرتے ہیں، قرض کی ادائیگی کب کرنی ہے اور قرض کب وصول کرنا ہے، اور اپنی عورتوں کی عدت کا اس سے پتہ لگاتے ہیں، خواہ وہ طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت ہو۔ طلاق اور وفات کی عدتیں ان چاند والے مہینوں سے، قمری ہجری مہینوں سے اس کا پتہ لگتا ہے۔ وقت حجہم، اور اسی طرح اپنے حج کے اوقات کو اس سے معلوم کرتے ہیں۔ تو حج، روزہ، سیام اور اسی طریقے سے عورتوں کی عدتوں کا یہاں ذکر کیا، چاہے عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو یا اسی طریقے سے جو ہے قرض کا لین دین ہے اس کا حساب کتاب ہو، ان سب کو حضرت ابن عباس نے جوڑا کس سے؟ انہیں اسلامی مہینوں سے، جس کو آج ہم بھولے ہوئے، جس کا نام تک، تاریخ تو دور کی بات ہے، نام بھی ہمیں نہیں پتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسا کہ واضح آپ کے سامنے بات آئی کہ عبادات، سالانہ جو عبادات ہیں یہ قمری کیلنڈر کے مطابق ہیں، یہ انگریزی کیلنڈر کے مطابق نہیں ہے، یاد رکھیں۔ یہ یورپ کے کیلنڈر کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ یہ قمری کیلنڈر یا ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آپ کو اپنی جملہ عبادات کا حساب کرنا ہے۔ چنانچہ صوم، صیام رمضان جو کہ فریضہ ہے، اور دیگر جو ہے صوم کے دیگر انواع اقسام جو ہیں، وہ خواہ رمضان کا صوم ہو یا دیگر روزے ہوں، ان سب کا تعلق چاند سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ یہ سورہ بقرہ یہ آیت ہے 185 نمبر کی، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو کہ انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، اور جس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، حق و باطل کے درمیان تفریق کرنے کا نسخہ بیان کیا گیا ہے۔ تو جو اس مہینے کو پائے اور اس مہینے کا صوم رکھے، اس مہینے کا روزہ وہ اس کو رکھنا ہے۔ تو رمضان روزہ رکھنا ہے تو رمضان کو تلاش کرنا ہوگا میرے بھائی۔ انگریزی مہینے کا روزہ نہیں رکھ سکتے، جنوری کا نہیں رکھ سکتے، فروری اور مارچ کا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ روزہ رکھنا ہے تو رمضان کا روزہ۔ اسی طریقے سے میرے بھائی سیام کی تمام روزے، یہ شوال کے 6 روزے، اسی طرح سے ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا روزہ، اور یوم عرفہ کا روزہ، اسی طرح محرم میں عاشورہ کا روزہ، شعبان کے نفلی روزے، اسی طرح ایام بیض کے روزے۔ ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ ان سب کا تعلق ہجری مہینوں سے ہے میرے بھائیوں، انگریزی مہینوں سے نہیں ہے۔ کوئی بھی روزہ رکھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا جو ہے عربی مہینوں کا، عربی مہینہ کہیے، قمری مہینہ کہیے،
اسلامی مہینہ کہیے، ہجری مہینے کہیے، یہ تمام ایک ہی پر ان تمام کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو خواہ وہ رمضان کے روزے ہوں، عرفہ کا روزہ ہو، عاشورہ کا روزہ ہو، ایام بیض کے روزے ہوں، شعبان کے روزے ہوں، شوال کے روزے ہوں، اسی طرح کفارے قتل خطا کے کفارے کے روزے ہوں، یا زہار کے روزے، کفارے زہار کے روزے ہوں، ان سب کا تعلق کس سے ہے؟ اسلامی مہینوں سے ہے، قمری مہینوں سے ہے۔ آپ کو جو ہے لا محالہ ان مہینوں کا حساب کرنا ہوگا۔ انگریزی کا مہینہ یہاں نہیں کام کرے گا، یاد رکھیں۔ یہ بات ہمارا دین ان مہینوں سے وابستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مہینے کے آغاز اور اختتام کے لیے چاند کو معیار بنایا۔ یہ الہی گھڑی ہے، یہ الہی گھڑی ہے، اس کے ذریعے سے مہینے کا آغاز اور مہینے کے اختتام کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی روزہ ختم کرو۔ یہ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ تو چاند دیکھ کر صیام کو شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر ہی صیام کو ختم کرنا ہے۔ تو کوئی بھی روزہ ہو اس کا تعلق جو ہے عربی اور اسلامی اور قمری مہینوں سے، ہجری سال سے، اسی کے اعتبار سے روزہ رکھا جائے گا۔ اب پتہ ہی نہیں رہتا ہمیں تاریخ کا کہ بھائی کون سی تاریخ ہے، تو ایام بیض کیسے تلاش کریں گے؟ ایام بیض کے روزے، اس کی فضیلت بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ایام بیض کا 3 دن روزہ رکھ لیتا ہے، یعنی 13، 14، 15 چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کا اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کو پورے مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے۔ اگر ہر مہینے میں رکھنے لگے تو پورے سال روزہ رکھنے کا اس کو ثواب مل جائے۔ یہ ایام بیض کے روزے، اور ایام بیض کہتے ہیں چاند کی 13، 14، 15 تاریخوں کو، جب کی رات بالکل روشن ہو۔ اسی طریقے سے روزہ صیام رمضان یہ دین کا ایک رکن ہے، اس رکن کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے۔ اس رکن کے لیے جو معیار قرار دیا گیا وہ چاند ہے، رؤیت ہلال کو معیار قرار دیا گیا، جو ایک عالم بھی دیکھتا ہے، جاہل بھی دیکھتا ہے، پڑھا لکھے بھی دیکھتے ہیں، ان پڑھ بھی دیکھتے ہیں، عرب بھی دیکھتے ہیں، عجم بھی دیکھتے ہیں، سب کے لیے گھڑی۔ اسی طرح دوسرا رکن حج کا رکن جو چاند سے متعلق، حج کی ادائیگی، جیسے صیام رمضان کی ادائیگی کے لیے، روزوں کی ادائیگی کے لیے جو ہے عربی تاریخ کا جاننا اور ماہ و سال کا پتہ لگانا ضروری ہے، ایسے ہی حج کی ادائیگی کے لیے بھی اسلامی کیلنڈر ضروری ہے۔ اسی کیلنڈر سے ہم حج کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حج کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا الحج اشہر معلومات، سورہ بقرہ کی آیت ہے 197، الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں تعلیقاً حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کو ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں اشہر الحج شوال و ذوالقعدہ و اشہر من ذی الحجہ،
حج کے مہینے جس کا قرآن نے ذکر کیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، وہ کون سے مہینے ہیں؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں اشہر حج کون ہے؟ شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ اشہر حج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ جنوری فروری نہیں حج کا مہینہ، مارچ اپریل حج کا مہینہ نہیں ہے، نومبر دسمبر حج کا مہینہ نہیں، حج کا مہینہ شوال، ذوالقعدہ اور عشر من ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ من السنت اللہ یحرم بالحج الا فی اشہر الحج، کہ جو ہے حج کا احرام صرف اشہر حج میں باندھا جا سکتا ہے، اشہر حج کے علاوہ حج کا احرام نہیں باندھیں گے، حج کے لیے نہیں نکلیں گے، شوال سے پہلے اور عشر ذی الحجہ کے بعد حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ حج کا احرام شوال سے شروع ہوگا، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے پہلے عشر۔ حج کے مہینے یہی ہیں، حج کے مہینے، حج کے اوقات کی تعین یہی کی گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یہ تفسیر جو ہے آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی، امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً اس کو ذکر کیا۔ تو حج بغیر اسلامی کیلنڈر کو اختیار کیے ہوئے ہم حج کر ہی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہجری سال کا معلوم ہونا ضروری ہے، کب شروع ہوا کب ختم ہوا سال، کیونکہ زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے حولان حول شرط ہے، یعنی سال گزر جائے، مال ملے آپ کے پاس، نصاب کو پہنچے اور اس پر سال گزر جائے، وہ مال آپ کے پاس پڑا رہے، خرچ نہ ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے حولان حول کے بعد۔ حولان حول ایک سال گزرنا ضروری ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیس فی المال زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول، مال میں زکوٰۃ اس وقت تک واجب نہیں ہوتی جب تک اس پر سال نہ گزر جائے، لیکن مسند احمد، مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت، دارقطنی کی روایت، اور اس کو شیخ احمد شاکر اور شیخ ابن باز وغیرہ نے حسن قرار دیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول علیہ الحول عند ربہ، کہ جس کو مال ملے تو اس پر اس وقت زکوٰۃ نہیں جب تک کہ اس پر سال نہ گزرے، یعنی انسان صاحب نصاب ہو اور جب اس پر سال گزر جائے تب اس پر زکوٰۃ عائد ہوتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ تو باجماع امت جو ہے اس میں قمری سال کا اعتبار ہوگا، ہجری سال کا اعتبار ہوگا، جو ہے انگریزی سال کا اعتبار نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ جو لوگ انگریزی کے حساب سے نکالتے ہیں وہ فقراء مساکین کا حق کھاتے ہیں، فقراء مساکین کا حق مارتے ہیں اور زکوٰۃ کو مؤخر کر کے ادا کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے انگریزی سال اور عربی سال میں 10 دن کا فرق ہوتا ہے، 10 دن کا تقریباً فرق ہوتا ہے عربی سال میں اور جو ہے انگریزی سال میں۔ اس طرح سے انگریزی حساب سے اگر زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں تو
تو 10 دن مؤخر ہو جائے گا اور 10 دن کی تاخیر ہو جائے گی زکوٰۃ کی ادائیگی میں، اور اس طریقے سے 10 دن کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے پھر اس کو آپ کھا بیٹھیں گے. اس طرح سے جو ہے 3 سال میں جو ہے 1 مہینے کی زکوٰۃ کھا بیٹھیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے عربی سے جو ہے سال کا، قمری سال کا اعتبار ہوگا، ہجری سال کا اعتبار ہوگا، انگریزی سال کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی. اسی طریقے سے اسلامی کیلنڈر ہجری ماہ و سال کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ طلاق یا وفات کی عدت یہ ہجری مہینے کے اعتبار سے اس کو جو ہے ادا کیا جائے گا، چاہے طلاق کی عدت ہو یا وفات کی عدت. اللہ تعالی فرماتا ہے طلاق کی عدت کا ذکر کرتے ہوئے واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. یہ سورہ طلاق کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہیں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے، عدت طلاق 3 مہینے. اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض ہے، لیکن حیض آنا بند ہو گیا، عورت کو واپا آ گیا، اب حیض نہیں آتا ہے، تو اب عدت کیسے گزارے گی؟ اگر طلاق ہو جائے تو 3 مہینہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے، یہ 3 مہینہ وہ شمار کرے. اور اسی طریقے سے وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا اور طلاق ہو گئی، تو وہ کیا کریں گی؟ وہ بھی 3 مہینے عدت گزاریں گی. 3 مہینے عدت. اور کون سا مہینہ ہوگا؟ یہ انگریزی مہینے کے اعتبار نہیں، بلکہ یہ قمری مہینے، ہجری مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا جو ہے عدت کے لیے، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات. عدت وفات کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. جو لوگ وفات پائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو ان کی بیویاں 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی. 4 مہینے 10 دن عدت گزاریں گی. 4 مہینے 10 دن کو عدت میں بیٹھنا ہے. یہ 4 مہینے کا اعتبار کون سے مہینے سے ہوگا؟ یہ اسلامی مہینوں کا اعتبار ہوگا. انگریزی مہینوں سے عدت شمار نہیں کی جائے گی. تو شریعت کے جتنے احکامات ہیں تاریخ اور مہینے سے متعلق، وہ سب کا تعلق جو ہے ہجری ماہ و سال سے ہے، جو ہے یہ انگریزی ماہ و سال سے نہیں اس کا کوئی تعلق. اسی طرح ان آیات کے اندر جیسے ہم نے دیکھا پہلی آیت کے اندر سورہ توبہ کی آیت جو پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے اندر کہ اشہر حج جن کی تعظیم و احترام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اطاعت اور نیکی کا اہتمام کرنے کا حکم ہے اور معصیت سے رک جانے کا حکم دیا گیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ ڈھاؤ. یعنی اشہر حرم میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر کے اور اطاعت اور نیکی کا کام ترک کر کے اپنے نفس پر ظلم نہ ڈھاؤ ان مہینوں کے اندر. تو یہ حکم ہے ان میں. اور یہ مہینے کی تعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب مضر بین جمادہ و شعبہ. متفق علیہ حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ 4 مہینے 12 مہینوں میں
حرمت والے ہیں، 3 مہینے تو ایک ساتھ ہیں اور 1 مہینہ تنہا ہے، تو ایک ساتھ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم ہے، اور 1 مہینہ تنہا ہے اور رجب ہے جو جمادہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ تو ان 4 مہینوں کو معلوم کرنے کے لیے اسلامی کیلنڈر کھولنا ہوگا، یاد رکھ۔ ہم اس سے غافل رہ کر کے ہم ان مہینوں کو معلوم نہیں کر سکتے، ان مہینوں کو متعین نہیں کر سکتے۔ اور لہذا یہ واضح ہونا چاہیے کہ ہجری ماہ و سال سے راہ فرار اختیار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپ مسلمان ہیں تو اس اسلامی کیلنڈر کو اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اسلامی اور ہجری کیلنڈر کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ بحیثیت مسلمان کے زندگی نہیں گزار سکتے، یاد رکھیں۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے ان ایام کی خصوصیت، ہجری ماہ و سال کی خصوصیت، اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خواتین کے حیض مینتھلی کورس کا جو نظام ہے یہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، یاد رکھیں، چاہے مومن عورت ہو چاہے کافر عورت، انگریز ہو چاہے چائنیز ہو، خواتین کے حیض کا نظام جو ہے چاند کی تاریخوں کے مطابق ہوتا ہے، یاد رکھیں، چاند کی تاریخوں کے تابع ہوتے ہیں، حیض کا نظام اسی پر قائم ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی مانے یا نہ مانے، چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے حیض کا آنا اور جانا، اس کے ایام متعین ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سمندروں میں مد و جزر کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے، مد کب ہوگا جزر کب ہوگا اس میں چاند کی تاریخوں کا فرق پڑتا ہے۔ تو قمری جو ہے یہ ماہ و سال یا ہجری ماہ و سال کا اعتبار کرنا، اس کو برتنا، یہ اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے، اپنی پہچان بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر استعمال کریں، ہم ہجری کیلنڈر کو برتیں، اس کو جو ہے کام میں لائیں۔ ہماری یہ تہذیب ہے، ہماری یہ ثقافت، اپنی تہذیب و ثقافت کو چھوڑ کر انسان کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں۔ عزنا اللہ بالاسلام وَإِذَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا کی ہے، اسلام کو چھوڑ کر اگر ہم دوسرے طریقوں سے عزت کے حصول کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا، اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا۔ یہ واضح ہونا چاہیے، ذلت اور رسوائی مسلط ہو جائے۔ اور آج یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت کو، اپنے اصول و ضوابط کو ہم بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ذلت کا آج سامنا۔ تو قمری ماہ و سال کا اعتبار کرنا، اس کو برتنا، یہ اسلامی امتیاز اور تشخص کو برقرار رکھنا۔ امت اسلامیہ کی پہچان کا تقاضا ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو، ہجری کیلنڈر کو عمل میں لائیں، کیونکہ رب العالمین نے اسی ماہ و سال کا اعتبار کیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلامی تاریخ کی ضرورت محسوس کی
تو باجماع صحابہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی ماہ و سال کا، قمری ماہ و سال کا اعتبار کیا صحابہ کی اجماع کی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس وقت ایرانیوں کی، کسرا کی اپنی تاریخ تھی اور رومیوں کی، قیصر کی اپنی تاریخ تھی۔ وہ اپنے اپنے مہینے اور تاریخ استعمال کرتے تھے اور ان کے علاقوں میں رائج تھے دنیا میں، لیکن سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ایران کی تقلید کی نہ روم کی تقلید کی۔ یہ تو عالمی قوتیں ہیں اور یہ استعمال کر رہی ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، بلکہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے باجماع صحابہ ان تاریخوں کو جو ہے اختیار کیا اور سن ہجری کا آغاز فرمایا۔ ان قمری مہینوں کو، وہ مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے مقرر کیے تھے، انہی مہینوں کا انتخاب کیا اور اسی کے اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کو تیار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجماع و اتفاق۔ تو اور پھر یہ خلافت اسلامیہ کے مختلف ادوار میں یہی کیلنڈر استعمال میں رہا، خواہ خلافت راشدہ ہو، خلافت بنو امیہ ہو، خلافت عباسیہ ہو، یا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ہو، سب ادوار میں اسلامی کیلنڈر بھی معمول بے رہا۔ اسی کے مطابق معاملات، حساب و کتاب کا سلسلہ چلتا رہا، اور آج بھی الحمدللہ سعودی حکومت آج بھی اسی اسلامی کیلنڈر کا اہتمام کرتی ہے۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، عام مسلمانوں کی جو حالت ہے اور دیگر حکومتوں کی جو حالت ہے، وہ اسلامی تاریخ ان کے یہاں سے غائب، یہاں تک کہ اسلامی مہینوں کے نام بھی آج ہمیں نہیں معلوم ہیں۔ تاریخ کا یاد رکھنا تو دور کی بات ہے، ہمیں اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم۔ تو بھلا بتائیے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا۔ کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھول گیا، آج ہماری وہ حالت۔ ہم غلامی میں اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم غلامی میں دوسرے کی تہذیب اور ثقافت کو اختیار کرنا، یہ غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنا۔ اسلامی تاریخ کی خصوصیت یہ ہے کہ کاہنوں اور حکام کے خواہشات کے تابع نہیں ہے کہ جس کو چاہیں اس کے ساتھ جیسا چاہے کھلواڑ کرے، جس مہینے کو چاہے 31 بنا دے، جس مہینے کو چاہے 30 بنا دے، جس بیچارے مہینے کو چاہے تو 28 ہی پر بس کر دے۔ یہ کھلونا نہیں ہے، جس کو چاہے 31 بنا دیا، جس کو چاہے 30 بنا دیا، اور بیچارے فروری کو 28 ہی کر۔ کیا گناہ کیا تھا فروری نے؟ کوئی تناسب ہے؟ کوئی معقولیت ہے؟ چانچہ یولوس قیصر نے جو ہے، جب اس کی حکومت آئی تو جو ہے جولائی کو اس نے 31 کا بنا دیا۔ جولائی کو اس نے، کیونکہ اس کے نام پر اس مہینے کا نام، اس لیے اس نے اس کو 31 کر دیا کہ نہیں، یہ مہینہ میرے نام پر ہے، لہذا یہ 31 کا رہے گا۔ تو یہ کھلونا نہیں ہے اسلامی کیلنڈر کہ لوگ کھیلتے رہیں، یہ
حتمی اور دائمی نظام ہے، اس کے اندر کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی ماہ سال کا اعتبار جو ہوتا ہے یہ چاند کی گردش پر ہے، جو زمین کے گرد اس کی جو گردش ہوتی ہے یہ کونی حقیقت ہے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں، انسانی حساب پر اس کی بنیاد نہیں، بلکہ چاند پر ہے، آسمان پر جو نمودار ہوتا ہے، جاہل و عالم، ریاضی داں، ان پڑھ سبھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جو واضح دلیل ہے اور برہان ہے قمری مہینوں کے آغاز اور اختتام کا، آپ آسانی سے پہلی تاریخ اور آخری تاریخ کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، بلکہ اگر تھوڑی مہارت ہے تو دنوں کی تعین بھی کر سکتے ہیں کہ مہینے کا کون دن ہے۔ چاند کی کیفیت کو دیکھ کر چاند کے ذریعے سے دن کی بھی تعین لوگ کر سکتے ہیں کہ یہ مہینے کا کون سا دن ہے، یہ کون سی تاریخ ہو سکتی ہے۔ چاند کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، چاند کی کیفیت میں برابر تبدیلی آتی رہتی ہے، اس جو ہے جس کے ذریعے سے تاریخ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج کون سا دن، یہ چاند کس دن کا ہے۔ نکلتا ہے چاند تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، پتلا باریک ہوتا ہے، دو نوک اس کے مشرق کی طرف ہوتے ہیں، بڑھتے 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 جب نصف مہینہ آتا ہے تو بدر کامل بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، 14 رات کا چاند جسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر گھٹتا ہے، اور جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو اس کا رخ پھر مغرب کی طرف ہو جاتا ہے، مغرب کی طرف سے گھٹتا 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 یہاں تک کہ جب آخر آتا تو بالکل جو ہے چاند کی شکل اس کی ہو جاتی ہے جو ہے، اور گھٹتے گھٹتے پھر غائب ہو جاتا ہے۔ تو چاند کی اس تبدیلی جو کیفیت میں اس کے تبدیلی روزانہ رونما ہوتی ہے، اس کے ذریعے دن کا تعین کرنا بھی لوگوں کے لیے آسان ہوتا ہے، جبکہ انگریزی نظام جس کو شمسی نظام کہا جاتا ہے وہ اس کا پتہ آپ نہیں لگا سکتے، اس طرح سورج کو دیکھ کر نہیں پتہ لگا سکتے کہ آج کون سی تاریخ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر قمری مہینوں کا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو پورے روئے زمین پر چاند کو دیکھا جا سکتا، پوری روئے زمین پر چاند کا نظام ایک ہے، حتیٰ کہ وہ علاقے قطب شمالی اور قطب جنوبی جہاں کہتے ہیں 6 مہینے کا دن، 6 مہینے سورج ڈوبتا نہیں اور 6 مہینے سورج طلوع نہیں ہوتا، وہاں بھی چاند اپنے نظام کے تحت طلوع غروب ہوتا ہے، اور چاند سے وہ لوگ تعین کر سکتے ہیں۔ چاند 6 مہینے کی جب دن ہوتا ہے تب بھی چاند دن میں بھی نظر آتا ہے، اور اس کے ذریعے تعین کیا جا سکتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں بھی تاریخ کو متعین کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اسلامی کیلنڈر وہاں بھی کارگر ہوتا ہے، وہاں بھی کام آتا ہے، وہاں بھی چاند 6 مہینے جب سورج غروب نہیں ہوتا تبھی چاند نظر آتا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو یہ خصوصیت ہے اسلامی کیلنڈر کی، جس کو قمری کیلنڈر کہیے، ہجری کیلنڈر کہیے، تو یہ ہجری ماہ و سال کی یہ خصائص ہیں جو دوسری جگہ آپ کو نہیں ملیں گی۔ اسی طریقے سے جو ہے اسلامی کیلنڈر جو ہے یہ موسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، یہ موسم کے ساتھ خاص نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک مہینہ اسی موسم میں ہمیشہ آئے، نہیں، موسم سے اس کا تعلق نہیں۔ اسلامی کیلنڈر میں ہر مہینے کا موسم بدلتا رہتا، موسم بدل بدل کے آتا،
کبھی سردی میں آتا ہے مہینہ تو کبھی گرمی میں آتا ہے، رمضان کبھی سردی میں ہوتا ہے تو کبھی گرمی میں ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے اور یہ امتیازی شان ہے اسلامی کیلنڈر کی، اسلامی تاریخ کی، ہجری ماہ و سال کی۔ یہ خصوصیت ہے میرے بھائی کہ اس کے اندر جو ہے موسم کے اعتبار سے مہینہ متعین نہیں ہوتا کہ سردی گرمی جاڑا بہار برسات کے ساتھ خاص ہو، نہیں، یہ سال جو ہے ہر سال 10 دن کے فرق کے ساتھ یہ کھسکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے ہر مہینے میں ہر موسم آتا ہے۔ رمضان کبھی سردی میں آتا ہے تو کبھی گرمی میں آتا ہے، حج کبھی سردی میں آتا ہے تو کبھی گرمی میں، کبھی موسم بہار میں تو کبھی موسم برسات۔ یہ گھوم گھوم کر کے ہر سال بھر کے چاروں موسموں میں یہ مہینے چکر لگاتے رہتے ہیں تاکہ سب کے ساتھ مساوات، عدل ہو سکے۔ اللہ نے یہ نظام رکھا ہے کیونکہ اللہ کا نظام عادلانہ ہے، اللہ کے نظام میں ظلم نہیں ہے، عدل ہے۔ اگر رمضان یا مہینے کو انگریزی کے حساب سے اگر رکھا جائے، اس کا اعتبار کر لیا جاتا تو میرے بھائیوں جہاں گرمی میں رمضان آتا ہمیشہ وہاں گرمی میں آتا، جہاں سردی میں رمضان آتا وہاں ہمیشہ سردی میں آتا۔ جیسے آج کل یہاں پہ جولائی اگست یہ گرمی کا مہینہ ہے تو آسٹریلیا میں جائیے وہاں سردی کا مہینہ، وہاں سردی کا مہینہ، جب یہاں گرمی ہوتی ہے آسٹریلیا وغیرہ میں سردی ہوتی ہے۔ اسی لیے رمضان جو ہے سب کو ملتا ہے، ہر علاقے، ہر پوری دنیا کے ہر خطے کے لوگوں کو رمضان ملتا رہتا ہے، گھوم گھوم کر آتا رہتا ہے، سردی میں بھی آتا ہے، گرمی میں بھی آتا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی کیونکہ اسلام دین عدل ہے، یہ دین عدل و انصاف کا دین ہے، اس دین کے اندر ظلم نہیں ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے حدیث قدسی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے نفس پر حرام کر لیا ہے، لہذا وجعلت بینکم محرما فلا تظالموا، تمہارے درمیان بھی ظلم کو میں نے حرام کر دیا ہے لہذا تم ظلم نہ کرنا۔ تو یہ خصوصیت تھے اسلامی کیلنڈر کی کہ سب کے ساتھ مساوات، سب کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ اس کیلنڈر میں رکھا گیا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی گئی ہے تاکہ تمام لوگ ہر موسم سے مستفید ہوں، عبادات ہر موسم میں ان کے پاس گھوم گھوم کر آتی رہیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ سردی گرمی دونوں کی بہاریں لوگ لوٹتے رہے، دونوں کی بہاریں لوٹیں۔ یہ خصوصیت ان مہینوں کی جو ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے مقرر کیا ہے، اور اسلامی کیلنڈر میں جن مہینوں کا اعتبار دیکھ لیجئے کتنا عادلانہ نظام، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنائی، یہ دین رحمت ہے، سب کے لیے ہے، اسی لیے اس کے اندر عدل اور انصاف ہے میرے بھائی۔ اگر انسانیت کو عدل چاہیے، انصاف چاہیے تو اسلام کے پرچم کے نیچے ہی انہیں عدل اور انصاف مل سکتا ہے۔ ہر جگہ عدل کا، انصاف کا خیال رکھا گیا، کہیں ظلم نہیں، اس دین کے اندر ظلم کا کہیں گزر نہیں ہے، ظلم کو حرام کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالی نے مہینوں کی تعیین میں بھی اس عدل و انصاف کا خیال رکھا ہے تاکہ کسی پر زیادتی نہ ہونے پائے اور سب لوگ اس دین سے
کما حق ہو مستفید ہو چکے اور سب کو برابر کا حق مل سکے. یہ عدل انصاف اور عدل ہے اسلام کا. اسلام ہی کے سائے میں انسانیت کو عدل و انصاف مل سکتا ہے اور کسی دوسرے عزم اور نظریات کے اندر جو ہے انسانیت کو عدل نہ ملا ہے اور نہ قیامت تک مل سکتا ہے. یاد رکھیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماہ و سال عطا کیے ہیں جن کی یہ بے شمار خصوصیتیں ہیں، جن کی اس قدر دین کے اندر اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود آج ہم غافل ہیں میرے بھائی. ان کا نام تک یاد رکھنا ہم گوارا نہیں کرتے ہیں. معاملات اپنے کرنے کی کون کہے جو ہے ان کا نام تک ہم یاد رکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں کہ کون سا مہینہ. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے، صحیح فہم عطا. اور پھر جو ہے ان مہینوں کا اور اس کیلنڈر کا جو تعلق ہجرت کے واقعے سے، ہجرت کے تابناک واقعہ جو ہے ایک انقلابی واقعہ ثابت ہوا اسلام کی تاریخ کے اندر کہ ہجرت سے پہلے مسلمان دبے دبائے تھے. مکہ کے اندر ظلم کے پہاڑ ان کے لیے توڑے جا رہے ہیں. 13 سال تک قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، جائے پناہ کی تلاش میں لگے رہتے تھے. لیکن جب ہجرت پیش آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی تو حالات کے اندر ایک بار کی تبدیلی پیدا ہوئی اور 10 سال کی قلیل مدت میں پورے جزیرۃ الاسلام پر، جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم پھہرانے لگا اور لوگ جوق در جوق مدینہ پہنچ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کرنے لگے اور اس طرح اسلام کا بول بالا ہوا. تو ہجرت کا واقعہ جو ہے اسلامی تاریخ میں اپنی اہمیت رکھتا ہے. اسی لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے تاریخ کے تعین کی، اسلامی تاریخ کا جو ہے نظام بنایا تو ہجرت کو جو ہے اختیار کیا کہ تاریخ کا آغاز ہم ہجرت کے واقعے سے کریں گے جو اسلامی تاریخ کے اندر ایک جو ہے اہم واقعے کی حیثیت سے رونما ہوا اور جس کے ذریعے سے اسلام کو کا بول بالا ہوا اور اس طرح اسلام تیزی کے ساتھ لوگوں تک پہنچنا شروع ہوا اور اسلام کے پرچم کے نیچے لوگ جوق در جوق جو آنے لگے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے ہجرت کو اپنی تاریخ کے آغاز کے لیے منتخب فرمایا اور ہجری کیلنڈر کو رواج دیا، ہجری کیلنڈر کو تیار کیا اور ہجری کیلنڈر کو رواج دیا صحابہ کرام اور سن ہجری کو جو ہے معمول بے بنایا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے. دوسری قوموں کی تہذیب و ثقافت کی تقلید نہ کی بلکہ اپنی تہذیب و ثقافت کی طرح ڈالی اور اس طرح دنیا کے اندر اس کو عام کیا. تو سنے ہی جو ہے جو ہجری ماہ و سال ہے ان کی شریعت کے اندر اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت ہے اور ان کے بے شمار خصائص ہیں. اسی طرح خصوصیت اور کہ اسلامی مہینے اور سال جو ہے اور ایام ان کے یہاں کفر و شرک کا گزر نہیں ہے. اس کے علاوہ اور مہینوں کے نام دیکھیں گے، آپ دنوں کے نام دیکھیں گے تو سب دیوی دیوتاؤں کے نام، سنڈے منڈے ٹیوزڈے، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ شرکیہ نام ہے جو ہم بڑے فخر کے ساتھ ذرا سے انگلش آئی تو ہم اردو بولنا بھول جاتے، اردو نام لینا یا عربی نام لینا بھول جاتے، یاد ہی نہیں آتا. ان کا یہ سنڈے ہے بھائی،
سنڈے کو چلیں گے. سنڈے کا مطلب کبھی غور کیا کیا؟ سنڈے کا مطلب سورج دیوتا کا دن. منڈے کا مطلب چاند دیوتا کا دن. یہ سورج دیوتا کا دن ہے، چاند دیوتا کا دن ہے. یہ شرکیہ نام نہیں ہے. یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ کن کے ناموں پر رکھے گئے؟ مہینوں کو ان کی طرف منسوب کر دیا گیا، اللہ کی مخلوق کی طرف. تو اسی طریقے سے چاہے ہندی نام ماہ ہوں یا انگریزی ماہ ہوں، اس طرح کے جتنے بھی کیلنڈر ہیں وہ ان کے اندر شرک شامل ہے. شرک کی بو آتی ہے. اسلامی کیلنڈر میں شرک کی بو نہیں، شرک کی آمیزش نہیں. اگر ہم موحد ہیں تو میرے بھائیوں ہم چاہیے کہ اس کیلنڈر کو استعمال میں لائیں جس کے اندر شرک کا گزر نہیں ہے. توحید ہے، توحید جس کے اندر. تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی کیلنڈر کو اپنے استعمال میں رکھیں. اپنے استعمال میں اسلامی کیلنڈر کو رکھیں، اس کے مہینے اور تاریخوں کو یاد رکھیں، اس کے مطابق اپنے معاملات کو حل کرنے کی. اور اگر دیگر تاریخوں کو لکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے عالمی حیثیت سے تو اس کے ساتھ ہجری تاریخ اور دن ضرور دیں، تاریخ اور سن ضرور دیں. صرف اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ اس کو بھی لکھنے کی اور بروئے کار لانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا یہ دینی تشخص اور امتیاز برقرار رہے. یہ دین سے محبت کا یہ تقاضا ہے، اسلامی تہذیب و ثقافت سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنے عمل میں لائیں، اسلامی کیلنڈر کو. اور جہاں ہم دوسری تاریخ لکھتے ہیں عالمی اصولوں کی بنیاد پر، وہیں پر ہم اپنی تاریخ بھی اس کے ساتھ لکھنے کی کوشش کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں. میرے بھائی اپنی تہذیب و ثقافت کو بھولیں نہیں. اسی میں ہماری سعادت ہے، اسی میں ہماری عزت ہے. اور اس کو چھوڑ کر ہم جو ہے ذلیل اور رسوا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. دوسروں کے غلام بن کر زندگی گزارنا یہ اچھی بات نہیں. اسی طریقے سے یہاں پر نئے سال کی مبارکبادی. اب نیا سال اسلامی آ رہا ہے تو کیا نئے سال کی مبارکبادی یہ ثابت ہے، دینا چاہیے؟ دیکھیے بھائی، آج کل دوسری قوموں کی تقلید اور ان سے متاثر ہو کر نئے سال کی مبارکبادی کا رواج عام ہو گیا. یہاں تو آج کل جمعہ کی مبارکبادی، ہر جمعہ کی جمعہ مبارک. کہاں سے لے آئے؟ جمعہ پہلے نہیں تھا کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ان کے زمانے میں جمعہ نہیں تھا تو کیا کبھی انہوں نے جمعہ کی مبارکبادی دی کہ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک؟ اگر جمعہ مبارک کہنا صحیح ہوتا تو صحابہ اس کو کبھی نہ چھوڑ. لیکن صحابہ، تابعین، طبع تابعین اور آج تک مسلمان اس سے واقف نہیں تھے. آج جبکہ واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ یہ آسان فری ہو چکے ہیں، سب جو ہے شوق فرماتے ہیں اور جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے. اس سے بچنا ہے، اس سے اجتناب کرنا ہے. ایسی چیزوں کو مت اختیار کیجیے، دین مت بنائیے اپنی طرف سے. یہ اپنی طرف سے دین کا ایجاد کرنا ہے. اسی طریقے سے نئے سال کی مبارکبادی جب دیکھتے ہیں دوسری قومیں مبارکبادی دے رہی ہیں تو آج تو بہت سے مسلمان انہی کے سالوں کی بھی مبارکبادی دیتے ہیں، جشن مناتے ہیں نئے سال کا جنوری میں، اور مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. وہیں پر جو ہے اب نئے ہجری سال کی بھی مبارکبادی کا بھی رواج بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیے نہ تو نئے سال پر رسول چاند رویت ہلال کی دعا، جب بھی جس مہینے کی بھی چاند دیتے ہیں تو چاند کی رویت کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھیں. لیکن
نئے سال کی مبارکبادی دینا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، ائمہ دین، فقہا اور محدثین کی اس مقدس گروہ سے وارد نہیں ہے۔ نہ کسی صحابی نے، نہ کسی تابعی نے، نہ کسی امام فقہ نے، نہ امام حدیث نے، کسی نے جو ہے نئے سال کی مبارکبادی نہیں دی ہے۔ اس لیے اس کو رواج دینا یہ غلط ہے، یہ سنت کے خلاف جو ہے۔ اس کو رواج دینا، نئے سال کی مبارکبادی کو رواج دینا یہ غلط ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ یہ مبارکبادی کا اسے کام نہیں بنے گا، بلکہ میرے بھائیوں ان شب و روز کو اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ان شب و روز کو اللہ کی اطاعت میں گزاریے، اور ایک سال جو گزرا ہے اس کا احتساب کیجئے، ہم نے کیا کھویا ہے، کیا کمایا ہے۔ یہ جشن منانے کا وقت نہیں ہے۔ لوگ جشن مناتے ہیں نئے سال، مبارکبادی دیتے ہیں نئے سال، نہیں، نہ جشن نہ مبارکبادی، بلکہ ایک سال آپ کی زندگی کا گزرا، ہم غور کرنا چاہیے کہ پورے سال میں کیا کمایا ہے، کیا گنوایا ہے، کیا کیا ہے ہم نے پورے سال کے اندر، کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے گناہ کیے۔ اپنے گناہوں کا جائزہ لیں، اپنی نیکیوں کا جائزہ لیں۔ تو بہرحال نئے سال پر، خواہ اسلامی سال ہی کیوں نہ ہو، نئے اسلامی سال پر مبارکبادی دینا یہ ثابت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اور اس طرح شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے ان سے سوال کیا گیا کہ نئے سال کی مبارکبادی کے سلسلے میں سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے اور کیا ایسے، تو نے کہا کہ ہمیں تو سلف صالحین سے کوئی اصل نہیں ملی، سلف کے ہاں نئے سال کی مبارکبادی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، مجھے اس کا علم نہیں ہے، اور نہ کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور صحابہ تابعین سلف صالحین کے عمل سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، مبارکبادی نہیں دینا چاہیے، مبارکبادی کو عام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کہا کہ اگر کوئی مبارکبادی دے رہا ہے، نئے سال کی مبارکبادی دینے لوگ چلے آتے ہیں، تو اتنا کہہ دیجیے انت کذالک، انت کذالک، تم کو بھی، بس اس سے اضافہ نہیں، تم کو بھی زیادہ سے زیادہ یہ اجازت دی ہے، ورنہ مبارکبادی اصلاً ثابت نہیں ہے نئے سال کی مبارکبادی۔ اور اسے جشن منانا، خوشی منانا، یہ تمام چیزیں غیر شرعی چیزیں، یہ غیر شرعی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے جو ہے احتراز بچنا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح ہوتا تو صحابہ تابعین طبع تابعین ائمہ فقہا محدثین ہم سے زیادہ نیکی چاہنے والے تھے، خیر کے طالب تھے، وہ ضرور اس کو کرتے، لیکن جب انہوں نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا کرنا صحیح نہیں ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ دین نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی۔ اس لیے اس چیز سے اجتناب لازم ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو جو ہے دین پر قائم رکھے، اپنی تہذیب و ثقافت سے ہمیں وابستہ رکھے، اللہ تبارک تعالی دوسروں کی تقلید سے، دوسری قوموں کے نقش قدم کو اختیار کرنے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور رب العالمین ہمیں بحیثیت مسلمان کے دنیا کے اندر زندہ رکھے، اور اس دنیا سے جب رخصت ہوں، ایمان کی حالت میں رخصت ہوں، اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی میں اللہ سے دعا ہے کہ ہماری شب و روز گزرتے رہیں بدعات و خرافات سے، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وجزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیرا شیخ، وأحسن الجزاء۔
کافی انفارمیٹیو لیکچر. واقعی ہم لوگ آج کل انگلش میں ہی ہیں اور اردو بھی بہت کم، پھر بھی اتوار پیر کر لیتے ہیں، لیکن انگلش میں ہی ہم لوگ ہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم انگلش سے ہٹ کے ہم دین کی طرف زیادہ آ جائیں. اور انشاءاللہ اس میں شیخ یہ بات غلط بھی نہیں ہوگی نا کہ اگر ہم جب اسلامی تاریخ اسلامی دن استعمال کریں گے تو ہمیں زیادہ اجر ملے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ ضرور. جزاک اللہ خیر. سوالات لیتے ہیں، آدھا گھنٹہ ہے اثر کو. کوشش کیجئے کہ جلدی سوالات پوچھ لیں. اگر کسی کو پوچھنا ہے تو مردوں سے گزارش ہے وہ اپنا ہاتھ ریز کریں اور زوم پہ ڈائریکٹ سوال کر سکتے ہیں. خواتین اپنا سوال زوم پہ جو ہیں وہ چیٹ باکس میں چیٹ پہ لکھ دیجئے، اور یوٹیوب پہ جو سوالات ہیں وہ یوٹیوب پہ سوالات لیے جائیں گے. خیر ایک سوال آیا ہے جو آپ نے لاسٹ ویک آنسر کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے یہ لاسٹ ویک نہیں تھے. پوچھتے ہیں کہ محرم کے روزے کتنے رکھنے سنت ہے سے ثابت ہے دلیل کے ساتھ، اگر آپ بتا دیں تو. دیکھیے اچھا سوال ہے، بہترین سوال ہے، موقع کا سوال ہے. محرم کا مہینہ یہ روزے کا مہینہ ہے. پہلی چیز یہ واضح ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے ماہ محرم کا روزہ سب سے افضل روزہ ہے. تو یہ مہینہ روزے کا مہینہ ہے. جتنے دن رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے عاشورہ کا روزہ، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صحیح مسلم کی کہ صوم یوم عاشورہ احتسب اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ یوم عاشورہ کا روزہ 10ویں محرم کا روزہ اللہ سے مجھے امید ہے کہ سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. تو عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. 10 محرم کا روزہ، اور 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کو بھی ملا لینا. 2 دن روزہ، 9 اور 10 کا روزہ رکھنا یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے آخری سال میں کہ لئن بقیت عام المقبل لأصومن التاسع، کہ اگر آئندہ سال میں بقید حیات رہا تو 9ویں کو بھی رکھوں گا. لیکن اسی سال آپ کی وفات ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو ہے سلف نے، صحابہ تابعین نے 9 اور 10 کے روزے کا اہتمام کیا. اس لیے اب بہتر یہ ہے کہ 10 کا صرف نہ بلکہ 9 اور 10 2 روزہ رکھنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیرن شیخ. افسر الحق بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ پہلے سوال کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ دوسرا سوال لیتا ہوں میں. افسر الحق بھائی آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں؟ چلیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ان کو کوئی ڈیفیکلٹی، انہوں نے ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے لیکن سوال نہیں کر رہے ہیں. ایک اکبر بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چاند دکھا، چاند نہیں دکھا، اور لوگ آنکھوں سے دیکھ لیا یا ٹیکنالوجی استعمال کی یا پورے عالم میں دکھ گیا، اور اسی وجہ سے عیدوں میں یا روزوں میں کانفلکٹ ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں کہ نہیں چاند دکھا ہے، چاند نہیں دکھا ہے. اس کے بارے میں ہم آدمی لوگ، انسان اس میں کس طریقے سے اہتمام کرے یا اس سلسلے ایسے سے میں کیسے بچے؟ دیکھیے چاند کی رویت میں انفرادیت نہیں، جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے. جب وہ لوگ روزہ شروع کریں ہم بھی روزہ شروع کریں، جب وہ روزہ ترک کریں ہم روزہ ترک. جو لوگ عید منائیں گے ان کے ساتھ. یہ انفرادی جو ہے معاملہ نہیں ہے، اجتماعی ہے. روزہ رمضان کا روزہ اجتماعی ہے، عیدین یہ اجتماعی ہیں. لہذا اللہ کے بھی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب لوگ روزے سے ہوں تو تم بھی روزہ رکھو، اور جب لوگ عید منائیں تو تم بھی عید مناؤ. تو لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، مخالفت نہیں کرنی چاہیے. ہر ایک کو اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ نہیں بنانی چاہیے. یہ اس لیے وہاں پہ ہو رہا ہے جہاں پہ جو ہے اسلامی نظام نہیں، اسلامی حکومتیں نہیں، مسلمانوں کی حکومتیں نہیں. جہاں حکومت ہے وہاں کوئی اختلاف نہیں. یہ خلیج میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ایک ساتھ سب عید مناتے ہیں، سب روزہ رکھتے ہیں.
لیکن وہاں ہر ایک حاکم بننا چاہتا ہے. جیسے انڈیا ہے، پاکستان ہے، وہاں ہر جگہ ہر شخص حاکم بننا چاہتا ہے، اپنا فتویٰ جاری کرنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کے چاند کے نہیں، چاند دیکھ کر بعد معیار بنا دیا. نظر آ گیا چاند تو روزہ شروع کرو، نظر آ گیا چاند تو عید بناؤ، ورنہ 30 کی گنتی پوری کر لو. سیدھا سادہ اصول ہے. اللہ نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فإن غم علیکم فاکملوا العدۃ 30. کہ جو چاند دیکھ کے رکھو، چاند دیکھ کے چھوڑو، لیکن اگر بدلی ہو جائے اور چاند بدلی کی وجہ سے نظر نہ آئے تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو. خلاص اختلاف کرنے کی کوئی صورت نہیں. لیکن چونکہ اب انڈیا جیسے ملک میں اب اور کوئی چیز اختلاف کے رہ نہیں گئی، حکومت سلطنت تو چھن گئی، تو اب جو ہے چاند ہی کے مسئلے کو لے کر کے ہر سال مارکا آرائی لوگ کرتے ہیں. یہ لوگوں کی جہالت ہے. جب سب لوگ عید منائیں آپ بھی عید منائیے، جب سب لوگ روزہ رکھیں آپ بھی روزہ رکھیں. جماعت کے ساتھ رہنا ہے، انفرادیت اس میں نہیں. اختلاف نہیں کرنا چاہیے، غلط. شیخ ان کا اس میں یہ بھی ہے کہ کیا ہم ٹیکنالوجی کو یوز کر سکتے ہیں چاند دیکھنے میں؟ کیا نارمل آنکھ میں سے جو دکھے گا وہ نارمل آنکھ سے دیکھیں یا دوربین سے دیکھیں، کوئی بات نہیں. جی شیخ ایک دوسرا سوال ہے، کیا مجھے لگتا ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے لمبا بھی ہو جائے. حدیث کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو قرآن کی شرعی حیثیت ہے وہی حدیث کی شرعی ہے. جس طرح قرآن حجت ہے، حدیث حجت ہے. صحیح بات ہے. جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو اس پر عمل لازم ہے، اسی طرح حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو اس کو اخذ کرنا، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی کے ساتھ جب تک تھامے رہو گمراہ نہیں ہو گئے. اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے. اوتیت القرآن، اللہ بھی فرماتے ہیں اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا ہے اور قرآن کے مثل اور دیا گیا. اور وہ کیا دیا گیا تھا؟ وہی جو ہے سنت، حدیث رسول. تو اللہ کے فرماتے ہیں کہ مجھے جس طرح قرآن دیا گیا ہے ویسے حدیث بھی دیا گیا ہے. قرآن جیسے وہی الہی ہے، حدیث بھی. جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ حجت ہے، ایک حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہو جائے وہ حجت شرعی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ نے فرمایا اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، دونوں کی مستقل اطاعت ہے. تو حدیث کی جو حیثیت ہے حجیت میں اسی طرح ہے جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے حجت ہے، ایسے صحیح حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ بھی اسی طرح حجت ہے. اس کی حجیت میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال ہے کہ کیا کوئی خاتون جو سعودی کی ہے، سعودی میں ہی مقیم ہو، وہ خواتین کے گروپ کے ساتھ حج کو جا سکتی ہے بغیر محرم کے؟ اگر وہ مکہ میں ہے تو جائے. مکہ میں رہنے والے کے لیے ہے کہ حج کر سکتی ہے. لیکن اگر سفر کی مسافت پر ہے تو مسافر سفر کے لیے عورت کا ہونا ساتھ میں دیکھیے یہاں پر مسئلہ واضح ہو جانا چاہیے. حج کے لیے جو ہے حج کے لیے محرم کی اصل شرط نہیں ہے، اصل شرط ہے سفر کے لیے. عورت تنہا سفر نہیں کر سکتی. لا تسافر المرأة الا ومعها محرم. کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے. تو اگر وہ مسافت سفر پر ہے مکہ سے، چاہے سعودیہ ہی میں کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اس کے ساتھ مکہ تک جانے کے لیے محرم کا ہونا لازم اور ضروری ہے. کیونکہ خواتین کے لیے بغیر محرم کے سفر کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے فرماتے ہیں کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها محرم ولا تسافرن امرأۃ الا ومعها محرم. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ ہو، خلوت میں نہ ہو، اجنبی عورت کے ساتھ، جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا محرم نہ ہو. اور کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. تو بخاری کی روایت ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کتبت فی غزوۃ کذا و کذا، میں فلاں فلاں غزوے میں جہاد میں اپنا نام لکھا چکا ہوں، میں جانے والا ہوں. وامراتی خرجت للحج، میری بیوی حج کا ارادہ کر کے نکل چکی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مع امراتک
تم ابھی جہاد میں جانا روکو، جاؤ پہلے اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو، پہلے بیوی کے ساتھ حج کرو۔ یہ نہیں پوچھا کہ وہ جو ہے کوئی قابل اعتماد عورتیں ہیں، لوگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ سب نہیں پوچھا۔ اس نے اب آپ نے سنا کہ بغیر محرم کے جا رہی ہے، تو ہم نے کہا کہ تم چھوڑو جہاد کو اور جاؤ پہلے بیوی کے ساتھ حج کرو۔ تو یہ واضح ہونا چاہیے عورت کے لیے، چاہے سعودیہ میں ہو یا سعودیہ سے باہر ہو، سفر کے لیے محرم کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ تو اگر مکہ سے سفر کی مسافت پہ ہے تو اس کے لیے محرم ہونا شرط ہے، لیکن مکہ کے اندر آباد ہے تو حج جا کے کر سکتی ہے، وہ محرم کی شرط نہیں ہے اس کے لیے۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ ایک بھائی کا سوال ہے، میرا سوال یہ ہے کہ ماہ محرم میں کوئی ایسا دن ہے جس میں شادی بیاہ یا کوئی خوشی کا ترکیب نہیں کر سکتے؟ نہیں میرے بھائی، محرم کے مہینے میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی تاریخ، بلکہ پورے سال میں کوئی ایسا دن، کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس میں شادی بیاہ منع ہو۔ یہ اپنی طرف سے لوگوں نے گڑھ لیا ہے، بنا لیا ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھ لیا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھ لیا، کسی مہینے کو غم کا مہینہ بنا لیا۔ یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین بھیجا ہے، اس دین کے اندر کوئی دن اور کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور نہ کوئی دن اور مہینہ غم کا مہینہ ہے جس کے اندر خوشی کا اظہار نہ کیا جا سکے۔ یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ سب لوگوں کے اپنا بنایا ہوا دین اور اپنا بنایا ہوا اصول ہے جو کہ باطل ہے۔ ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے کہا کیا لوگوں نے اللہ کے سوا اور شرکا بنا رکھے ہیں جو دین کے اصول و ضابطے ان کے لیے وضع کرتے ہیں؟ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ تاریخ میں شادی نہیں ہونی چاہیے، اس مہینے میں یہ نہیں ہونا چاہیے، کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی پابندی نہیں عائد کی ہے۔ تو دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا علامہ ہو، کوئی بھی ایسی پابندی عائد نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ شیخ ایک بہن کا سوال ہے، ایک خاتون کا شوہر والدین سے ملنے جانے اور صلہ رحمی سے منع کرتا ہے، اس میں بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ بیوی کے لیے حکم ہے کہ شوہر کو راضی کرے، شوہر کو راضی کرے۔ شوہر روک رہا ہے، شوہر کو راضی کرے۔ شوہر کو یہ حق شریعت نے نہیں دیا ہے کہ وہ ماں باپ سے ملنے یا ماں باپ کے ساتھ حسین سلوک سے روک دے، اللہ کہ اس کا کوئی ظاہری سبب ہو، الگ معاملہ ہے، لیکن عام حالات میں شوہر کو یہ حق نہیں دیا ہے۔ لیکن شوہر کا حق ماں باپ کے حق پر مقدم ہے، اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کو ایسی صورت میں اگر ایسی کجی اختیار کیا ہے تو شوہر کو راضی کرنے کی کوشش کرے شوہر کو منانے کی اور اس کو راضی کرنے کی، تاکہ کیونکہ یہ معاملہ ایک دن کا 2 دن کا نہیں، یہ پوری زندگی کا معاملہ ہے ماں باپ کے ساتھ تعلق کا۔ تو اولاً تو شوہروں کو سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ سے بیوی کو روکا نہیں جا سکتا، اور ماں باپ کے حقوق ہیں اس کے اوپر، جو ہے اس کو موقع دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے بیویوں کو چاہیے کہ شوہروں کو ناراض نہ کریں، بلکہ شوہر کو راضی کر کے طرفین سے جو ہے تعلقات قائم رکھیں۔ جی، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ بہن بات اپنے شوہر کو نہیں منا سکتی ہے تو کوئی ایسے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار جو سمجھا سکتے ہیں، یا کوئی ایسے بیچ میں کسی کو داخل کریں، کوئی ایسے دروس میں ان کو شامل کریں جس میں ایسی اس قسم کی باتیں ہوں، تاکہ پھر ان تک یہ بات پہنچ پائے۔ صحیح۔ شیخ ایک دوسرے بہن کا سوال ہے، کہتی ہیں کہ ایک بیوہ ہیں اور وہ اور اپنی بیٹی دونوں رہتے ہیں ساتھ میں، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو الگ سے رہتا ہے، شادی شدہ ہے، اور وہ ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، لیکن ان کو لگتا ہے اخراجات پورے نہیں ہوتے، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کیا؟ بھائی اگر ان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے، کھانا پینا لباس جو بنیادی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکتی ہے، تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔
اگر ان کی رینٹ 20,000 کرایہ ہے تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کرایہ میں کم پڑتے ہوں گے یا بھائی اگر ان کی ضرورت نہیں پوری ہوتی ہے جو ان کو آمدنی بیٹے کی طرف سے یا جس کی طرف سے مل رہا ہے اسے ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ زکوٰۃ کے مستحق ان کو دیں گے زکوٰۃ کو. لیکن اگر ان کی ضرورت روزمرہ کی ضرورت پوری ہو جا رہی ہے تو پھر زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ سوال ہے، پتہ نہیں ایم لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا میں مسلمان ووٹ کر سکتے ہیں کیا؟ ووٹنگ جو ووٹ ہوتے ہیں انڈیا میں مسلمان ووٹ کر سکتے ہیں؟ وہ تو حالات کے اعتبار سے ووٹ نہیں، آپ تو ایسے بے دخل کر دیا جائے گا. آپ کو تو ایسے حکومت چاہتی ہے بے دخل کرنا کہ ووٹ کا حق آپ سے چھین لیا جائے. نہیں، آپ حالات ہیں، حالات کے اعتبار سے آپ ووٹ کے حق کو استعمال کیجیے اور ایسے افراد کا انتخاب کیجیے جو مسلمانوں کے لیے مفید ہو. ایسے شخص کو لائیے، ووٹ دیجیے جو مسلمانوں کے لیے مفید ہو. یعنی پیسے لے کر کے جس کو پائیں اس کو ووٹ دے دیں. نہیں، ایسے شخص کو انتخاب کیجیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہ ہو، مفید ثابت. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک سوال ہے کہ ترک کر دینے کی صورت میں آپ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے، اس سے بھی زیادہ برے دن آ جائے گی. جی شیخ حالات کے اعتبار سے عمل کیا جاتا ہے، فتویٰ جو ہے حالات کے اعتبار سے ہو. جی شیخ ایک بھائی ہے، ان کو 15 لاکھ ملے اپنا زمین بیچ کر، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کی دل کی سرجری کرنی پڑی، تو کیا ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ بھائی 15 لاکھ ان کے پاس ہے، اگر وہ کافی ہے ان کی آپریشن کے لیے تو کیا ضرورت ہے ان کو زکوٰۃ کے مستحق نہیں. اگر وہ 15 لاکھ ان کے پاس باقی ہے، موجود ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہے کیونکہ زکوٰۃ سے ان کا علاج کریں. ہاں ان کے پاس نہیں ہے، فقیر ہیں، زکوٰۃ فقراء و مساکین کے لیے. وہ 15 لاکھ کے مالک ہیں تو کیسے فقیر ہو گئے؟ ان کو زکوٰۃ نہیں دیں گے علاج کے لیے. جی ان کے پاس ہے 15 لاکھ ہے، اسے خرچ کریں وہ. جی شیخ ایک بھائی کا سوال ہے کہ وہ احرام کی حالت میں عورتوں کو جو ممانعت ہے اپنے منہ اور اپنے ہاتھوں کو ڈھکنے کی، حالانکہ اور جو کچھ پہننا چاہتی ہیں وہ پہن سکتی ہیں، لیکن ہاتھ اور منہ ڈھکنا ان کو الاؤڈ نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم پردہ کیسے کر پائیں گے، یہ پردے کے خلاف نہیں ہوگا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے کہ ڈھکنے کی ممانعت؟ ہاتھ اور منہ ڈھکنے کی ممانعت کہاں ہے کہ ہاتھ منہ نہ ڈھکے؟ جو پابندی اس کو ذکر کیجئے کہ دستانہ نہیں پہن سکتی، نقاب نہیں باندھ سکتی. یہ نہیں کہا گیا کہ چہرہ نہ ڈھکے یا ہتھیلی نہ ڈھکے، یہ نہیں کہا گیا ہے. اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا ہے، اس کو غلط لوگ استعمال کرتے ہیں. کہا کہ دستانہ ہاتھ میں نہ پہنے. دستانہ پہنے کا مطلب کھلا رکھے نہیں، دستانہ نہ پہنے گی بلکہ جو ہے چادر سے اس کے اندر چھپائے رہے گی اپنے ہاتھ، دوپٹے کے نیچے، چادر کے نیچے ہاتھ چھپا رہے گا. اسی طریقے سے چہرہ کے پاس جا کے کہ نقاب نہ جو نقاب سر پہ باندھا جاتا ہے جس کے اندر آنکھ کا حصہ جو ہے کھلا ہوتا ہے راستہ دیکھنے کے لیے، اس کو نقاب کہتے ہیں. وہ پٹی سر پر نہ باندھے بلکہ گھونگھٹ بنائے، دوپٹے سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لے. تو جو چیز ہے جتنا وارد ہے اتنا ہی بیان کرنا چاہیے. لوگ عام طور سے کہتے ہیں چہرہ ڈھانکنے سے منع کیا، نہیں. حج میں بے پردگی سکھائی جائے گی کہ پوری زندگی پردے میں رہی. اب حج میں پہنچے تو بے پردہ گھومے. عام طور سے اسی غلط فہمی کی وجہ سے اکثر خواتین جو ہے جو کبھی نہیں، جن کو کسی نے دیکھا ہے، وہ سر عام حج میں گھومتی ہیں. وہ چہرہ چھپانا ہے لیکن نقاب سے نہیں، دوپٹے سے، چادر سے. چادر سے گھونگھٹ بنا کر، دوپٹے سے گھونگھٹ بنا کر جو ہے اپنا چہرہ چھپائیں گے. وہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا بیان کرتی ہیں کہ جو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی اور ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تو اپنے دوپٹوں کو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی تھی، اور جو کوئی نہیں ہوتا تھا تو کھول لیا کرتی تھی. عام حالات میں بھی عورت کا ہی حکم ہے.
تو یہ کہنا کہ چہرہ ڈھکنے سے اور ہاتھ ڈھکنے سے منع کیا گیا یہ غلط، ایسا نہیں کہنا چاہیے. دستانہ پہننے سے اور نقاب باندھنے سے منع کیا گیا. لا تنقب المرأة ولا تلبس قفازین، عورت نہ تو چہرے پر نقاب باندھے اور نہ ہاتھ میں دستانہ پہنے. یہ پابندی، دستانہ پہننے کی پابندی ہے اور چہرے پر نقاب باندھنے کی پابندی. باقی وہ پورا پوشن جو ہے نقاب کا جو ہوتا اپنے یہاں جو ابایا وہ پہنے گی، اپنے جسم کو چھپائے گی اور اپنے چہرے کو اپنے سر پر جو دوپٹہ ڈالے گی دوپٹے سے گھونگھٹ بنا کے رکھے گی. چہرہ اپنے دوپٹے اور اپنی چادر کے اندر رکھے گی اور ہتھیلی، اور اس طرح سے جو ہے پردے کا اہتمام لازم ہے. اسلام بے پردگی نہیں سکھاتا آج بھی. شیخ بھائی کا سوال ہے، وہ بخاری کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور وہ نماز کے حالت میں تھے اور انہوں نے سلام کا جواب دیا، لیکن جب میں ایتھوپیا سے واپس آیا اور وہ نماز پڑھ رہے تھے میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا اور سلام کا نماز پوری ہونے کے بعد کہا کہ میں اس چیز میں زیادہ مشغول تھا جو اس سے زیادہ کچھ صحیح حدیث ہے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا پہلے انہوں نے دیا اور پھر بعد میں نہیں دیا، اور اس کے بارے میں ان کا سوال ہے. ہاں تو دیکھیے، پہلے بات چیت کرنے کی اجازت تھی نماز میں پہلے بات چیت لوگ آ کے حال چال پوچھ لیتے تھے نماز میں ایک دوسرے کے اگل بغل والوں سے، پہلے اتنی رخصت تھی. یہ پوچھ لیتے کتنی رکعتیں ہو چکی ہیں، یہ بھی پوچھ لیتے تھے پہلے. لیکن بعد میں کلام پر وقوموا للہ قانتین کی جب آیت نازل ہوئی تو یہ تمام چیزیں ختم کر دی گئی، بات چیت کو منع کر دیا گیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے بات چیت کرتے تھے تو سلام کرتے تھے، نماز میں سلام کا جواب بھی آپ اپنے قول سے دیتے تھے، وعلیکم السلام کہتے تھے. لیکن جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ جب سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا اور کہا ان فی الصلاۃ لشغلا، جو نماز میں اب مشغولیت ہو گئی ہے، اب جواب نہیں دے سکتے زبان سے. تو یہ بات ہے، تو پہلے اجازت تھی، بعد میں وہ اجازت منسوخ ہو گئی زبان سے جواب دینے کی. لیکن اشاروں سے جواب دینا جائز ہے، اشارے سے جواب دینا جائز ہے. ہاتھ کا اشارہ کر دے جواب دینے میں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء تشریف لے گئے، قباء کے لوگ آتے رہے سلام کرتے رہے تو آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتے رہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، اسی حالت میں قباء کے لوگ آئے اور سلام کیا آپ کو اور آپ نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا، زبان سے نہیں. تو نماز میں زبان سے جواب نہیں دے سکتے لیکن ہاتھ وغیرہ کے اشارہ کر سکتے، ہاتھ وغیرہ کا اشارہ کر کے جواب دے سکتے. اس حدیث کے اندر جو پیش کیا ہے وہ زبان سے جواب دینے کے متعلق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان فی الصلاۃ لشغلا، نماز میں اب مشغولیت ہو گئی ہے، اب بات چیت نہیں ہو سکتی، اس لیے سلام کا جواب تمہیں میں نے نہیں دیا. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کی وضاحت کیجیے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. بھائی اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو، دریافت کر لیا کرو، معلوم کر لیا کرو. تو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے سوال کر لینا، معلوم کر لینا، جہالت میں نہ پڑے رہو. بلکہ اگر نہیں جانتے ہو تو نہیں جانتے ہو پھر بھی جو ہے عمل کرتے رہو، نہیں، جاننے والوں سے معلوم کر لیا کرو، پوچھ لیا کرو، دریافت کر لیا کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور اس کے مطابق پھر معلوم کر کے عمل کرو. یہ اصل مقصد. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے، ذکر والوں سے پوچھو، جاننے والوں کو جن کا علم ہو. اور ذکر سے مراد قرآن و حدیث. بالبینات والزبر اس کے آگے کہا گیا بالبینات
وہ زبر جن کے پاس دلائل ہوں، کتابوں کے دلائل جن کے پاس ہوں، کتاب و سنت کے دلائل ہوں، ان سے معلوم کرو. بالبینات والزبر وَإِنَّا نَحْنُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو صاحب ذکر سے جن کو قرآن کا حدیث کا علم ہے ان سے معلوم کر لو اور معلوم کر کے عمل کرو. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک سوال ہے، ایک بھائی پوچھتے ہیں شیعہ، بوری، کھوجا، ان کے جماعت کے لوگوں میں وہ لوگ ان کے بچوں کو فری تعلیم اور بہت سے یونیورسٹی بناتے ہیں، لیکن ہم ان سب چیزوں میں پیچھے ہیں، اور اگر ہیں تو بھی کہاں جھگڑا کرپشن ہے. تو سوال پتہ نہیں اس میں سوال کیا کہنا چاہتے ہیں، بس اتنا انہوں نے لکھا ہے، اگر ہیں تو بھی کہاں جھگڑا کہاں کرپشن ہے. مطلب وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگ آگے نکل گئے ہیں لیکن ہم لوگ میں جھگڑا اور کرپشن ہے. تو دیکھیے ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے، کوئی شک نہیں ہے. ہمیں بھی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کالج، یونیورسٹیاں اور اس طرح کے تعلیمی ادارے، رفاہی ادارے اس طرح قائم کرنے کی ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اجتماعیت کی زندگی گزارنے کی. اہل باطل ہیں وہ اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، جو اہل باطل ہیں وہ اجتماعی زندگی گزارتے ہیں، اپنا اجتماعی نظام رکھتے ہیں. لیکن ہم ہیں کہ ہمیں اجتماعیت سے چڑ ہوتی، انفرادیت رہتی، اور سب اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنانا چاہتا. یہ غلط چیز ہے، یہ غلط ہے. ہمیں بھی اجتماعیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنا ایک اجتماعی نظام بنانا چاہیے اور اس کے تحت اپنے بچوں اور بچیوں کی تعلیم. اب آج کل لوگ پوچھتے ہیں یہ بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے، لے جا کر کے مخلوط اداروں میں داخل کر دیتے ہیں بچوں کو اور بچیوں کو. بھئی اپنا کالج بناؤ بچوں کے لیے الگ، بچیوں کے لیے الگ، تاکہ اختلاط نہ ہو اور آزادی کے ساتھ ان کو تعلیم دو، تاکہ کوئی دوسرا جو ہے شکوک و شبہات نہ پیدا ہو. اور جو آج کل جو فتنے پیدا ہو رہے ہیں بچوں میں اور بچیوں میں، مسلم خواتین ہندو لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، اس کو روکو. اس کے روک تھام کا یہ طریقہ ہے کہ اپنا کالج بناؤ، اپنی یونیورسٹی بناؤ، اپنے ادارے قائم کرو اپنی بچیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کے محتاج بن کے نہ رہو. لیکن اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی. کوٹھی بنا لیں گے، لو سینما ہال کھول لیں گے، لیکن جو ہے کالج نہیں بنا پائیں گے. کالج بنائیے، مدرسہ بنائیے، اسکول بنائیے، بچوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام کیجیے. یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. کم ہے، مالدار کم لوگ ہیں، مالدار ہیں لیکن اس کی فکر نہیں ہے. یہاں آئے گی بات تو کہیں بھائی قربانی کیا کرنے سے کیا فائدہ، غریبوں بانٹ دو. سگریٹ پینے سے کیا فائدہ، سگریٹ کا پیسہ کیوں نہیں جمع کر کے دے دیتے کسی تعلیمی ادارے میں. یہ نہیں کہ کسی غریب کو شادی کرا دو سگریٹ جتنا سال بھر میں پیتے ہو. تو اس کو نہیں کہیں گے، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں اس پر نہیں کوئی پابندی لگیں گی. لو میں جو ناچ گانے میں خرچ کرتے ہو اس کو غریبوں میں تقسیم کرو. تو بہرحال یہ چیز بہرحال اہل باطل کے یہاں ہیں، اور جو اپنے آپ کو اہل حق سمجھ رہے ہیں وہ ان تمام چیزوں میں پیچھے. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، فہم دے اور توفیق دے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کر سکیں. اللہ خیر. شیخ اور سوال لیتے ہیں، بس ویسے بھی 3 بج گئے ہیں، اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں لیا جائے گا. کیا 1932 میں ان صحابیوں حذیفہ الیمینی اور جابر ابن عبداللہ کی قبر کھولی گئی اور منتقل کی گئی؟ ہاں، یہ تو تاریخ صحیح تاریخ ہے. تاریخ ہے کہ عراق میں ان کی قبریں تھیں، حج کا موسم تھا اسی موقع پر، اور عراق میں فیصل کی حکومت تھی، اسی موقع پر یہ قبریں کھودی تھیں، کیونکہ دجلہ کے کنارے تھیں، دریا کاٹ رہا تھا، اسی لیے ان کو قبر کو دور کرنے کے لیے وہ اس کو کھودا گیا تھا اور ان کی قبر کو منتقل کی گئی.
اور ان کی لاشیں بالکل تر و تازہ تھی. لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا, اس کا انکار نہیں کیا. جزاک اللہ خیر شیخ. کافی مفید یہ تھا, اور جیسا آپ نے کہا ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے یہ اسی کے بارے میں تاریخ کیسی آئی یہ ہوگا کہ کچھ اور. انشاءاللہ محرم آ رہا ہے انشاءاللہ. جی جزاک اللہ خیرن واحسن الجزا. اور آپ کے دروس شروع ہیں سنیچر اور پیر کے؟ بند ہو گیا. اچھا جزاک اللہ خیرن. انشاءاللہ پھر بھائیوں اور ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے اس موضوع کے ساتھ. اور مجیب بھائی سے آپ سے درخواست ہے کہ اس کو کلوز کر دیں دعائیں کلمات سے, اور پھر مجیب بھائی سے درخواست ہے کہ روم بھی بند کر دیں. سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ زوم پر لائیو ہوتا ہے, خطیب المنبر یوٹیوب پر لائیو ہوتا ہے, اور اس کے بعد میں حق کے اوپر بھی یہ آپ کو ہسٹری میں مل جائے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.